آغاز میں خبر آپ کو دیں گے۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی میں دہشت گردی کے ایک انتہائی خطرناک منصوبے کو بروقت کارروائی کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ کئی ہفتوں پر محیط پیچیدہ اور پیشہ ورانہ انٹیلیجنس آپریشن کے بعد مصدقہ معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کن کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں 2000 کلو گرام سے زائد تباہ کن بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اظفر میسر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کئی دنوں اور راتوں کی محنت کے بعد ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا، جس سے تفتیش کے دوران مزید معلومات ملی اور گزشتہ رات 2 مزید دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے، جبکہ گرفتار دہشت گردوں میں جلیل احمد عرف فرید، نیاز قادر عرف کنگ اور حمدان عرف فرید شامل ہیں۔ اداروں کی مسلسل نگرانی اور غیر معمولی چوکنا پن کے باعث دہشت گردی کا یہ منصوبہ بے نقاب ہوا ہے، جبکہ برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد کو شہر سے باہر ہب کے علاقے میں محفوظ طریقے سے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، کارروائی کے دوران 30 سے زائد پلاسٹک ڈرمز میں 5 دھاتی گیس سلنڈر میں بارودی مواد برآمد کیا گیا ہے۔ یہ بڑی تعداد میں بارودی مواد کراچی سے برآمد کیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دھماکہ خیز مواد افغانستان سے بلوچستان کے راستے کراچی لایا گیا تھا، جبکہ شواہد کے مطابق نیٹ ورک کو ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ حکام نے یہ بتایا ہے کہ بھارتی مفادات کے تحت کام کرنے والے دہشت گرد گروہ کی جانب سے یہ کارروائی کا منصوبہ تھا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق افغانستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیمیں نہ صرف خطے بلکہ عالمی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں اور افغان سرزمین سے دوسرے ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس کے خاتمے کے لیے مصدقہ اور مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ اعلامیے میں چین، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان باقاعدہ ڈائیلاگ رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا، جبکہ افغان مسئلے پر رابطے اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے آمد۔ وزیر خارجہ نے عوام کے لیے نئی بنائی گئی خوبصورت جگہ کا معائنہ کیا۔ وزیر خارجہ نے چین میں پاکستانیوں کی مدد کے لیے قونصلر سروسز پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ نے چین اور پاکستان میں تعلق مضبوط بنانے اور پاکستان کا تشخص اجاگر کرنے پر بھی بات کی۔ اسحاق ڈار نے سفیر خلیل ہاشمی اور سفارتی ٹیم کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاساتی کا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وفد نے مجھے خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت سے زبردستی روکنے کی کوشش کی۔ پاکستان، مالدیپ، نیپال، بھوٹان کے وفود کو ایک بس میں جنازہ گاہ لایا گیا۔ بس میں سوار ہوا تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور ہائی کمشنر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جے شنکر نے بس کے شیشوں پر لگے پردے آگے کر رکھے تھے تاکہ بنگالیوں سے بچ سکیں۔ میں اپنے ہائی کمشنر کے ساتھ تھوڑا پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے پردے سائڈ پر کر دیے اور بنگالی عوام کے نعروں کا ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دیتا رہا۔ بس جنازگاہ پہنچی تو بھارتی ہائی کمشنر بس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ مجھے نیچے اترنے لگا تو بولے، آپ مت جائیں، نیچے رش ہے، آپ کو خطرہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دروازہ کھولیں، میں تو آیا ہی جنازے میں شرکت کے لیے ہوں۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اس نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے غصے اور زور سے بولا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نیپال اور مالدیپ کے وفود کو ساتھ لے کر نیچے اتر گیا۔ میں نے دیگر وفود کے ساتھ بنگالی عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔ بھارتی وزیر خارجہ اور ہائی کمشنر بس میں ہی بیٹھے رہے کیونکہ انہوں نے تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں تھا۔ بھارتی ہائی کمشنر کی پوری کوشش تھی کہ میں جنازہ نہ پڑھ سکوں اور یہ اسے ایشو بنا سکیں۔ بھارتی وفد پوری تیاری کے ساتھ منصوبہ بندی کے تحت وہاں آیا تھا۔